بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چھٹی شریف قریب ہے، سرکار غریب نواز کی چھٹی انشاءاللہ تعالی جمعرات کو ہوگی۔ یہ چند الفاظ بارگاہ غریب نواز میں پیش کرتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا، بہت ہی خوب فرمایا کہ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، اور تمہارے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، تمہارے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھنے اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے، ہم اپنی الجھنے اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے، اور جبینوں پر نہ ہوتا نقش گر اس آستانے کا، غلامان معین محشر میں پہچانے کہاں جاتے، اور در خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہے اے عرشی، در خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہے اے عرشی، ہم اپنی لوح پیشانی بدلوانے کہاں جاتے، ہم اپنی لوح پیشانی بدلوانے کہاں جاتے۔ اس خواجہ خواجگاں کا عرس مقدس ہے جس کی نگاہ فیض نے 90 لاکھ ہندوؤں کو دولت ایمان سے مشرف فرمایا، جس کی نگاہ ولایت نے کسی کو قطب الاقطاب تو کسی کو نافع العباد، کسی کو محبوب الہی، کسی کو چراغ دہلوی، کسی کو متوکل ولی، کسی کو باقی باللہ، کسی کو فنا فی اللہ، کسی کو قطب الدین، اور کسی کو فرید الدین گنج شکر، کسی کو صابر کلیری بنا دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خواجہ خواجگاں قبلہ چشتیاں مرکز عاشقاں تیری کیا بات ہے، اور مطلع سالکاں مقطع عارفاں خواجہ بے کساں تیری کیا بات ہے، اور میں قدا تیرا خواجہ سلامت رہے، تشنا کاموں پہ نظر عنایت رہے، اپنی نظروں سے سب کو پلا دیجئے، ساقی میں کشاں تیری کیا بات ہے۔ کون خواجہ اجمیری جو پیر طریقت بھی تھے اور پاسبان شریعت بھی، واقف حقیقت بھی تھے، جو یائے معرفت بھی، جو صاحب نسبت تھے اور صاحب اجازت بھی، جو گم گشتگان راہ بھی تھے اور شبستان ہدایت بھی، جو آل رسول بھی تھے اور بدر ولایت بھی، خواجہ خواجگاں تیری کیا بات ہے۔ کون خواجہ اجمیری جس کی زندگی سادہ تھی، لباس پیوندار تھا، خوراک سوکھی روٹی تھی، رہنے کے لیے ایک جھوپڑی تھی، مگر بڑے بڑے شاہان زمانہ اولو العزم آپ کے آستانے پر حاضر ہو کر آپ کی قدم بوسی کو اپنے لیے سب سے بڑا اعزاز تصور کرتے۔ کبھی شہاب الدین گوری آپ کی قدم بوسی کے لیے آیا تو کبھی شمس الدین التمش نے آپ کے سامنے سر ارادت جھکایا، اور یہ سلسلہ صرف آپ کی ظاہری حیات ہی میں نہیں بلکہ بعد میں بھی جاری رہا۔ کبھی سلطان محمود خلجی آپ کے روضے اقدس پر حاضر ہو کر فتح کی دعا مانگتا ہے تو فتح یاب ہوتا ہے، اور کبھی اکبر بادشاہ آپ کے درگاہ اقدس میں اولاد کی درخواست پیش کرتا ہے تو بامراد لوٹتا ہے، اور کبھی جہانگیر اپنی شفا یابی کی درخواست پیش کرتا ہے تو شفا پاتا ہے، اور آپ کا ہلکا بغوش غلام ہو جاتا ہے۔ اولیاء کرام آپ کے در کی خاک کو چوم کر اپنے قلب روح کو مجلہ کرتے ہیں اور عروج حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی آپ کی شان غریب نوازی کا عالم یہ ہے کہ ہر ادنا و اعلیٰ آپ کے دربار پر حاضر ہو رہا ہے۔ آپ کا پیغام محبت اب تک فضائے عالم میں گونج رہا ہے، آپ کی محبت پھولوں کی خوشبو کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ صاحب دل اہل نظر آپ کے حسن باطن اور عشق حقیقی کے تصرفات سے آج بھی فیضیاب ہو رہے ہیں۔ کون خواجہ اجمیری آپ کے نور ولایت کا آفتاب آج بھی چمک رہا ہے، آپ کا قلبی نور آج بھی ضیاء بخش عالم ہے، آپ کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو آج بھی آب حیات اور باران رحمت کی طرح فیض رساں ہے۔ خواجہ خواجگاں قبلہ چشتیاں
مرکز عاشقاں تیری کیا بات ہے، کون خواجہ اجمیری جو روحانی خزانہ کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ کا پیکر تھے۔ ان کی محبت بھرے لافانی پیغام نے ہزاروں پروانوں کو پیکر اخلاص مجسمہ روحانیت سراپا محبت بنا دیا۔ جو آپ سے ایک مرتبہ مل جاتا وہ آپ کا گرویدہ بن جاتا اور آپ کا دم بھرنے لگتا، آپ کی پرخلوص ہدایت دل نشیں ہو جاتی، آپ کی دید سے خدا کی یاد تازہ ہو جاتی۔ کون خواجہ اجمیری جو عشق الہی کے اسیر اور دین الہی کے نصیر تھے، وہ روشن ضمیر اور بے کسوں کے دستگیر تھے، وہ گوہر بے نظیر اور کامل پیر تھے، وہ اہل صفا بھی تھے اور ولی خدا بھی۔ ان کی حیات طیبہ نکات طریقت کا خزینہ بھی تھی اور حقیقت و معرفت کا آئینہ بھی، وصول اللہ کا زینہ بھی، وہ عالم با عمل بھی تھے اور صاحب جود و کرم بھی تھے۔ جگہ تیری کیا بات ہے، آپ کی شان بڑی عظیم شان ہے۔ آپ بچپن ہی میں تھے، ایک دن آپ عید کا دن تھا وہ، اور ہر طرف خوشیوں کا دور دورہ تھا، مسرتوں کی چہل پہل تھی، آبادی کی ہر جانب سے فرزندان توحید کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بارگاہ خداوندی میں سر جھکانے کے لیے جا رہا تھا۔ خواجہ غریب نواز کا بچپنا ہے، یہ بالکل بچپنا ہے۔ آپ اپنے گھر سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی جانب تشریف لے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے راستے میں آپ نے ایک نابینا لڑکے کو دیکھا جو راستے کے کنارے کھڑا ہے اور حیران و پریشان ہے۔ اس کا شکستہ پیرہن اور چہرے کی اداسی اس کی غربت کی گواہی دے رہی تھی۔ تو خواجہ غریب نواز نے جب اس شکستہ حال فقیر بے نوا کو دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا، آنکھیں پرنم ہو گئی، اور آپ اس کے پاس گئے اور اپنا لباس فاخرانہ اتار کر اسے پہنا دیا اور پھر عیدگاہ ساتھ لے کر کے گئے۔ تبھی تو کسی نے کہا کہ خواجہ خواجگاں تیری کیا بات ہے۔